بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدقت يا رب العالمين. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. سامعین محترم، آج کی عظیم الشان محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون، جس کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو چکا ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں پروگرام کو بس آگے بڑھایا جائے۔ اشتہار میں جو نام آپ نے پڑھے، مہمان حضرات انشاءاللہ آپ ہی کی طرف رواں دواں ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے انشاءاللہ خطابات بھی سنیں گے۔ مائک پر 2-3 منٹ کی حاضری کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محترم محمد جاوید صاحب، محترم جناب محمد جاوید صاحب۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کنیاں کھل کھلاتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ بردوس رات شریف لے آئے مبارک ہو شہ بردوس رات شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے پڑھیے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وہ محمد مکہ بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے غم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اور دو شعر ہیں بہت خوبصورت اسی کے اندر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا پڑھیے تمامیہ بابے کو پڑھیے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے دوستو ہم سب اللہ کے بندے اور اپنے پیارے نبی کے امتی کہیں سبحان اللہ ساتھ کہیں الحمدللہ یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کیوں
اس پیارے نبی کا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس کا ذکر خیر سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، علماء کرام شعراء کرام آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو محظوظ کریں گے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ تاجدار ہستی عطا فرمائی اور ہمیں اس کا امتی بنایا کہ جس کو مانگتے مانگتے دنیا سے نبی چلے گئے کہ اللہ پاک نے اس نبی آخر الزماں کا اتنا ذکر خیر فرمایا کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے دلوں میں ایک لالچ سا پیدا ہونے لگا، مائلیت پیدا ہونے لگی کہ اتنا ذکر اتنا ذکر اتنا ذکر، کاش کہ اے اللہ وہ نبی ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن یاد رہے کہ کسی نبی کو یہ نبی نہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بالآخر یوں کہنے پر مجبور ہوئے، اے اللہ اگر یوں ہمیں عطا نہیں کرتا تو مجھے اس کا امتی بنا۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو تقریباً 550 سال قبل میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اب میرے دوستو، قرآن و سنت کے مطابق یہ عقیدہ مسلمان کا ہے اور ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں اور قرب قیامت آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مہمان الحمدللہ آپ کی طرف محو سفر ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ میری حاضری تو بس گاہے بگاہے ایک آدھ شعر کے لیے لگتی رہے گی، ذرا تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ڈھیلا ڈھالا نعرہ میں تو قبول نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ کی توحید، نبی کی شان، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت۔ جب کبھی کبھار نعرے لگواتا بھی کم ہوں، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں، عوام کو تنگ نہیں کرتا، جب مجھے موقع ملتا ہے لگواتا کم ہوں، لیکن چاہت یہ ہوتی ہے کہ نعروں کا جواب بھرپور آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ آپ کا جذبہ جوان ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ بھی ولیوں کو مانتے ہو نا، تو اولیاء اللہ کا بھی نعرہ لگانا چاہیے۔ شان اولیاء اللہ۔ اور میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں اور کہہ بھی دیا کرتا ہوں کہ ہم کون ہیں؟ دیوبندی بعد میں ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ دیوبند کا لقب اعزاز یہ تو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، البتہ جو ہمارا اعزاز تھا نا اہل سنت والجماعت کا، وہ ہم سے چھین لیا گیا تو ہم میں بھی چھنوا دیا گیا۔ ہم اپنے آپ کے کیا تعارف کرواتے ہیں؟ جی میں دیوبندی۔ بھئی دیوبندی تو ہیں ہی ہیں، دیوبندی تو ہم ہیں ہی ہیں، یہ تو ہم سے کوئی چھین سکتا نہیں ہے۔ لیکن جو اعزاز ہمیں 1400 سال سے ملا، قرآن و سنت کی روشنی میں ملا، اہل سنت والجماعت کا، تو وہ ہم نے چھنوا دیا، یہ حق بھی ہمارا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب کہیں بات آئے، تعارف کروانا پڑے، کوئی پوچھ لے تو بتلایا کرے میرا تعلق ہے اہل سنت والجماعت سے۔ کس سے تعلق ہے؟ اہل سنت والجماعت کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مذہب اور مسلک ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا تعارف یوں کروایا کرے، بھئی کون ہو؟ مسلمان۔
اور اس کے بعد اہل سنت والجماعت. آگے کوئی پوچھے تو کوئی بتلانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے. کہیں الحمدللہ. ایک شعر آپ کی نظر اللہ کی توحید کا کر کے اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں. تازہ بدن بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ, ذرا ایڈوانس میں کہیں سبحان اللہ. اب شعر سن کے پتہ لگے گا کہ آپ کتنے تازہ دم ہیں. خدایا کوئی نہیں تیرا ثانی زمانے میں, خدایا کوئی نہیں تیرا ثانی زمانے میں, تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں, تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں, اور تو ہی عالم کا خالق ہے. سارے عالم کو پیدا کرنے والا کون؟ کون؟ تو ہی عالم کا خالق ہے اور تو ہی بندوں کا رازق ہے. کمی کیا ہے میرے مولا تیرے عالی خزانے میں. اور اللہ کون ہے؟ کتنی بڑی ذات ہے, کتنی طاقتوں والی ذات ہے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو شاہوں کو گدا کر دے, تو شاہوں کو. ماشاءاللہ بڑے جان پہچان والے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں کوئی علاقہ غیر کا نہیں ہوں, آپ ہی علاقے کا ہوں. پرانے مہربان بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ تو شاہوں کو گدا کر دے. اللہ کون ہے؟ کہ تو شاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے. کہ تو شاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے. اس پراسس کے لیے, اس کام کے لیے کسی کو عزت دینی, کسی کو ذلت دینی, کسی کو مقام دینا, کسی کو بہت اونچا کرنا, کسی اونچے والے کو زندہ ترگور کر دینا, اس کے لیے اللہ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی مشورے جنات سے, ملائکہ سے, کوئی دل لگانے پڑتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نہیں. شاعر نے قرآن مجید کے اس لفظ کو اپنے شعر میں جس کو کن کہا گیا کہ اشارہ ہی تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں. انشاءاللہ میری حاضری لگتی رہے گی, مختصر حاضری, پریشان نہیں ہونا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لا رہے ہیں عزیزم محمد سلیم اللہ خان. عزیزم محمد سلیم اللہ خان. خوب یہ کرینہ ہے اب میری نگاہوں کا, خوب یہ کرینہ ہے اب میری نگاہ, جھوم کے مل کے پڑھ لیں. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے, اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. کہتے سبحان اللہ. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے, اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے, اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. کہتے سبحان اللہ. مدینہ جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ مل کے. اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے, کہ راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں, راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں. یہ کسی سے کیوں پوچھو کس طرف مدینہ ہے, یہ کسی سے کیوں پوچھو کس طرف مدینہ ہے, اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. توجہ کہ اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں, اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں.
ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں جس کا ایمان ہے بولے ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، کہ اپنے جانثاروں کے دل میں آپ رہتے ہیں، اپنے جانثاروں کے دل میں آپ رہتے ہیں، کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، جس کے دل میں حضور رہتے ہیں مل کے ہاں کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے۔ آخری شعر اس کلام کا کہ میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، کیوں مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے مل کے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینا ہے، یہ جس کا ایمان تازہ ہوا ہے مل کے درود شریف پڑھیں۔ ہاں جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسی جگہ کسے موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلام جے ہاتھ اٹھا کے جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسے جگہ کسے موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کہ جیڑا بدلی دے یاراں نال یاری کرے گا، رب قبر دی مٹی اودی میں کرے گا، رب قبر دی مٹی اودی میں کرے گا، سارے ہونٹاں اُتے بس اودا نام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسے جگہ کسے موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، قلعے کے دین جو رحیم یار خان تک آئے، پنج گور دی خان ملتان تک آئے، پنج گور دی خان ملتان تک آئے، کیڑا اچا اونا لوکاں دا مقام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسے جگہ کسے موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا کہ اٹھے آقا دے غلاماں دا وکیل بن جا، پر غیرت ایمان ابابیل بن جا، پر غیرت ایمان ابابیل بن جا، تیرا ارشد جنت مقام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا پھر کیا آخر میں جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا، کسی جگہ کسے موڑ نہ ناکام ہوے گا، جیڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا۔ انشاءاللہ ہم الحمدللہ نبی کے عاشق، سارے نبی کے عاشق ہیں کہ نہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں نا نبی پر، تو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی۔
شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ کہیں آمین، ذرا اونچی آواز سے۔ ایسے مواقع پر آمین ذرا اونچی کہنی چاہیے، نماز میں آہستہ۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، تو ذکر مصطفیٰ یوں ہی ہوتا رہے گا۔ تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برادرم مکرم سنخان مصطفیٰ حافظ محمد عمر فاروق صاحب۔ ہمارے جواب دینا واجب ہے۔ میں سنت تے عمل کر لیا، تھوڑے وچوں کئیاں واجب تے عمل کوئی نہیں کیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اے ہوں تھوڑے جذبات جڑے میرے سامنے آئے، ایک دفعہ محبت نال درود پاک تلاوت کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج کی زینت نے حضرت مولانا امان اللہ صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ، قاری اسلم صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ، قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ، بھائی ندیم رشیدی صاحب بڑے مختصر وقت کے اندر حاضری فرمانی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایک دو گردار نعرے سناؤں تو اس کے بعد میں اپنا کلام شروع کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، دیوانوں کی طرح جواب دیں۔ شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں۔ عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان، اسی اور اسی سارے مسلمان۔ ایک دفعہ مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ میں کبو جڑی قبر وچ کام آ جاوے۔ بڑے خوبصورت چہرے میں نظر آ رہے ہیں، جان پہچان والے۔ اللہ تعالیٰ سب دانا قبول و منظور فرمائے۔ سوچ بول دیے خیال بول دائے، سوچ بول دیے خیال بول دائے، سوچ بول دیے خیال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے۔ ارض و سما دی سجاوٹاں دے اندر، ارض و سما دی سجاوٹاں دے اندر، مدنی دا حسن و جمال بول دائے۔ آواز صاف ہو جائے، ایک دفعہ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ ارض و سما دی سجاوٹاں دے اندر، مدنی دا حسن و جمال بول دائے۔ جتھے جتھے رب دیاں رحمتاں دا ڈیرا ہے، جتھے 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 رب دیاں رحمتاں دا ڈیرا ہے۔ اچھا جس جس تے اللہ دی رحمت وس رہی ہے وہ ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ۔ جتھے جتھے رب دیاں رحمتاں دا ڈیرا ہے، اوتھے اوتھے آمنا دا نال بول دائے۔ جتھے جتھے رب دیاں رحمتاں دا ڈیرا ہے، اوتھے اوتھے آمنا دا نال بول دائے۔ جتھے بھی صدیق تے عمر بول دینے، جتھے بھی صدیق تے عمر بول دینے، جتھے بھی صدیق تے عمر بول دینے، اوتھے اوتھے کفر تے زوال بول دائے۔ جتھے بھی صدیق تے عمر بول دینے، اوتھے اوتھے کفر تے زوال بول دائے۔ غنی دی سخاوتاں دا عرشاں تے چرچا، غنی دی سخاوتاں
बारिशां ते चर्चा अज भी उमर बेमिसाल बोलदा है अज भी उमर बेमिसाल बोलदा है कुफर भी उथों उथों नसदा ते भजदा कुफर भी उथों उथों नसदा ते भजदा जिथे जिथे हैदरी जलाल बोलदा है जिथे जिथे हैदरी जलाल बोलदा है यार मेरे आका दे ते सारे ही सोने ने ओ यार मेरे आका दे